اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون انا لمغرمون بل نحن محرومون صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل شانہ نے مشرکین اور منکرین جو قیامت کا انکار کرتے ہیں ان لوگوں کی تردید کے لیے بہت سارے دلائل بیان فرمائے۔ یہ بیان فرمایا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ دیکھو تم کھیتی باڑی کرتے ہو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہی کرتے ہو یہ کام؟ غلہ اگانے کا کام کیا تم کرتے ہو؟ ایک انسان کھیتی باڑی کرتا ہے، اس کے لیے زمین کا انتخاب کرتا ہے، اس زمین کو صاف کرتا ہے، جھاڑ جھنکار سے صاف کرتا ہے، کنکروں سے اور روڑیوں سے اور پتھروں سے صاف کرتا ہے، اس کو ہل چلا کر اس کو نرم کرتا ہے، اس کے اندر کھاد ملاتا ہے اور پانی دیتا ہے اور صالح بنا کر اچھی زمین بنانے کے لیے جو کچھ ممکن ہے وہ سب کر کے اس کے اندر بیج ڈال دیتا ہے۔ بس اب یہ بیج بھی گویا کہ آپ نے ضائع کیا مٹی کے اندر ڈال کے۔ کون ان بیجوں کو نکالتا ہے کومپل کی صورت میں اور پھر لہلہاتے کھیت میں تبدیل کون کرتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم لوگ اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ تمہارا کام تو یہ ہے کہ اپنے طور پر جو کر سکو وہ کر کے چھوڑ دیا، باقی اگانے کا کام یہ اللہ کا ہے کہ ایک دانے سے تمہارے لیے 7 خوشے نکالے اور ہر خوشے کے اندر 100 دانے، ایک دانے سے 700 دانے اللہ دے۔ یہ اللہ کرتا ہے، کوئی اور نہیں کرتا۔ یہ اللہ کرتا ہے، کوئی اور نہیں کرتا۔ اگر اللہ چاہے تو اس لہلہاتے کھیت جس کے اوپر ذرا اچھی سی ہوا چلے تو آپ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے کھیت لہلہا رہے ہیں۔ اللہ چاہے تو لو نشاء لجعلناه حطاما، ہم چورا چورا کر دیں، انتہائی گرم ہوا چلا دیں، انتہائی سرد ہوا چلا دیں، اس کے اوپر ہم برف باری کر دیں اور وہ سب چورا ہو کر رہ جائے اور تمہارے ہاتھ میں کچھ نہ آئے اور پھر سر پیٹتے پھرو، افسوس میرا بڑا نقصان ہو گیا، میرا بڑا نقصان ہو گیا۔ اللہ جل شانہ قدرت والا ہے۔ میرے دوستو، پوری زندگی کا ماحصل یہ ہے۔ وہ تو مشرکین کو اللہ نے سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تم نہیں تھے، تمہیں وجود دیا، اور تم نہیں ہوگے، تمہیں دوبارہ اللہ زندہ کرے گا۔ زمین مردہ ہو جاتی ہے، اللہ اس کو پھر زندہ کر دیتا ہے، اور پانی سے خشک ہو جاتی ہے زمین، اللہ پانی برسا دیتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ میرے دوستو، آج ہم سکون حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ آسائش کے جتنے اسباب ہیں وہ سب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کمرہ بناتے ہیں، اس کی پکی چھت ڈالتے ہیں، دیواریں مضبوط کرتے ہیں، ان دیواروں کو سجاتے ہیں، شاندار الیکٹرک لائٹ اور اس طرح پنکھے لگاتے ہیں، ایئر کنڈیشن لگاتے ہیں۔ کس لیے؟ سکون حاصل کرنے کے لیے۔ میرے دوستو، آسائش کے سامان کا جمع کر لینے سے سکون حاصل ہونا ضروری نہیں ہے، سکون دینے والا اللہ ہے۔ یہ ایمان ہمارے اندر پیدا ہو جائے، یہ ایمان پیدا ہو جائے کہ سب کچھ پیسوں سے نہیں ہوتا۔ میرے ہاتھ میں پیسے ہیں، میں لکھ پتی ہوں، میں کروڑ پتی ہوں، لہذا وہ سب کچھ کام میرا بن جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ سکون اللہ دیتا ہے۔ یہ سکون اور عافیت اللہ سے مانگنی چاہیے۔ جتنے اسباب ہیں ان اسباب کو اختیار ضرور کرو، لیکن ان پر بھروسہ مت کرو۔ اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ آپ نے اپنے گھر کے اندر قیمتی سامان رکھا اور اوپر سے آپ نے 10 تالے لگا دیے،
ان تالوں کے اوپر آپ کا اعتماد نہیں ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے اللہ کے اوپر۔ آپ کما رہے ہیں، خوب کما رہے ہیں، اور آپ نے جتنے ذرائع اختیار کرنے ہیں کمانے کے وہ سارے اختیار کر لیے، ضروری نہیں کہ آپ کو پیسے ضرور ملے، ہو سکتا ہے اتنی محنت کے بعد بھی آپ کو اس کا پھل نہ ملے۔ کام ضرور کرے، محنت ضرور کرے، لیکن اس کے ساتھ اللہ سے رجوع بھی کرے کہ اللہ دے گا۔ ہر معاملے کے اندر اس بات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اسباب اور وسائل کا فراہم کر لینا کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ اللہ کی توفیق کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔